جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت میں پہلے بہت زیادہ اہم کردار اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب یا محلے والے یا اسکولز میں موجود اساتذہ کا ہوتا تھا، آج کے اس دور میں بچے کی تربیت کے اندر اس سے بڑھ کر کردار انٹرنیٹ، موبائل فون، ٹیلی ویژن اور دیگر جتنے ماڈرن گیجٹس ہیں ان کا ہو گیا ہے۔ ہمارا بچہ اردو کے ان الفاظ کو احسن طریقے سے نہیں بول پاتا جو کہ روزمرہ کی ضروریات زندگی میں نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن ہندی کے وہ الفاظ جو مختلف کارٹونز میں اس کو دکھائے جاتے ہیں اور انگریزی کے وہ چند مخصوص الفاظ جو مختلف کارٹونز اور مختلف ویڈیوز کے اندر جو سیل فونز میں اس کو میسر آتی ہیں یا ٹیبلٹس میں اس کو دی جاتی ہیں، وہ ان کو سنتا ہے اور ان کو بہت آسانی سے ڈیلیور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہماری ہاں جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق جو اصل تربیت نماز کے حوالے سے ہے وہ تو 7 سال کی عمر سے ہے کہ 7 سال میں بچے کو نماز کی تعلیم دیں اور پھر 10 سال میں ذرا ڈنڈا بھی اٹھا لیں، تھوڑا سا اس کی کھچائی بھی کریں، لیکن اس کی اصل تعلیم اور اصل تربیت اس وقت سے ہو جاتی ہے کہ جس وقت سے ماں کے وجود میں یا ماں کے شکم میں وہ حمل کی صورت میں ٹھہرتا ہے، اور اس کے لیے وہ تمام باتیں جو بزرگوں نے لکھی ہیں اور قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں کہ والدہ کو چاہیے کہ والد کو چاہیے سب سے پہلے کہ حلال اور حرام کی تمیز رکھے، والدہ کو جو چیزیں کھلا رہا ہے، اپنی بیوی کو جو غذا کھلا رہا ہے وہ حلال پر مبنی ہو، عورت کو چاہیے کہ وہ باوضو رہے، درود پاک کی کثرت کرے، تلاوت قرآن کی کثرت کرے، تاکہ وہ بچہ جو اس کے وجود میں پل رہا ہے وہ قرآنی آیات کا سماع کرے، درود پاک کا سماع کرے اور حلال رزق اور طیب رزق سے اس کے وجود کے اندر نیکی وہ اس کی جبلت کا، اس کی انسٹنکٹ کا حصہ بن جائے۔ پھر جب وہ دنیا کے اندر آئے تو پھر والدہ کے لیے حکم ہے کہ جب بھی دودھ پلائے تو پاک ہو، طاہر ہو، باوضو ہو، اور دوران فیڈنگ جس کو آپ دودھ پلانے کا مرحلہ کہتے ہیں اس کے اندر والدہ یا تو درود پاک پڑھے یا تلاوت قرآن کرے، ذکر اذکار کرے، بے وضو نہ پڑھائے۔ یہ ساری باتیں اسلامی تربیت کا حصہ ہیں جو ہم بچوں کی کرتے ہیں، لیکن اب وقت کیونکہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، طور طریقے بدل گئے ہیں، تو نتیجہ یہ نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ بچہ جب استقرار حمل ہوتا ہے تو پہلے تو والد کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ حلال کھلا رہا ہوں یا حرام کھلا رہا ہوں، وہ رشوت کا پیسہ بھی کھلائے گا، وہ سود کا پیسہ بھی کھلائے گا، وہ دیگر کاروبار میں اور ڈاکیومنٹس میں خرد برد کر کے حرام کا لقمہ بھی کھلائے گا، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ پیدا ہو کے اللہ کا ولی بنے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر والدہ جس کو یہ چاہیے تھا کہ دوران حمل وہ اللہ کا ذکر کرتی، اللہ کو یاد کرتی، درود پاک پڑھتی، تلاوت قرآن کرتی، تو وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ انڈیا کے ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ ایک اچھی فلم کے اندر کوئی میوزک سن رہی ہوتی ہے، وہ دیگر فضول لغو اور عبث حرکات کے اندر مبتلا ہوتی ہے، پھر تصور کرتی ہے کہ بچہ پیدا ہو تو بڑا باادب ہونا چاہیے۔ پھر جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جی اس کو قرآن سکھائیں، اللہ کا دین سنائیں، اس کو حدیث سنائیں، اس کو درود سنائیں، تو ہم اس کو فلم کے اندر یا ٹی وی کے اوپر گانا چلا کے دیتے ہیں، موبائل پہ سانگ لگا کے دیتے ہیں، بہت اچھا سا کوئی میوزک چلا کے دیتے ہیں کہ جی یہ اس کو سن کر ہی میرا بیٹا کچھ کھاتا ہے۔ تو اب اس تربیت کا نتیجہ تو پھر یہی ہوگا کہ اولاد بے ادب ہوگی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ والدین کی نافرمان بردار ہوگی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ والدین جب اس کو کوئی حکم دیں گے، اس کو کوئی اچھی بات بتائیں گے تو وہ بچہ آگے سے جواب دے گا، کیونکہ آپ نے اس کی بنیاد حرام رزق پر رکھی ہوئی ہے، میں نے اس کی بنیاد بددینی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، بے دینی پر رکھی ہوئی ہے، تو نتیجتاً اس کے اثرات ہیں جو بچوں میں بڑے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ بچے بہت زیادہ بے ادب ہو جاتے ہیں۔